السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا بنا آپ کی پٹیشن کا؟ بہت اہم نقطہ تھا آپ کی پٹیشن میں کہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے لبرٹی چوک پر، تو کیا وجہ ہے؟ کب آپ نے ڈی سی کو درخواست دی اور اس میں کہا کیا تھا آپ نے؟ 5 اکتوبر کو ہم نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو اپلیکیشن دی تھی کہ ہم 15 اکتوبر کو لبرٹی چوک میں شام کو جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں ہمارا پوائنٹ بالکل کلیئر تھا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے منشور کے حوالے سے جلسے کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پچھلے 2-4 دن میں مریم نے اور شہباز شریف نے چھوٹی چھوٹی جلسیاں کی ہیں، کھانے پہ لوگوں کو اکٹھا کیا۔ چھوٹی چھوٹی جلسیاں تو نہیں تھی، خیر مریم کا جلسہ تو کافی بڑا تھا۔ نہیں، 1500 آدمی کے جلسے کو آپ بڑا جلسہ کہتے ہیں تو پھر اب میں کانفرنٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن کرسیاں دیکھیں، میری بات سنیں، راؤنڈ ٹیبل تھا، وہاں پر کھانے بھی رکھے گئے تھے، وہاں پر لوگ بھی آئے ہیں، فیملیز بھی تھی وہاں پر۔ تو صرف کرسی اور اس کے اوپر 5-6 جھنڈے ٹانک دینا وہ جلسہ نہیں ہوتا۔ جلسہ وہ ہوتا ہے جس طرح کہ ہم کرتے رہے ہیں، اور اب 15 اکتوبر کو انشاءاللہ لبرٹی میں ہوگا۔ لوگ دیکھیں گے کہ جلسہ کیسا ہوتا ہے، نہ کوئی کھانا ہوگا نہ کوئی ٹرانسپورٹ ہوگی، لیکن خان کے میسج پہ لوگ آئیں گے۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے کیا میسج دیا ہے یہ آپ کو 15 کو ادھر سٹیج سے کھڑے ہو کے دیں گے، ابھی بتائیں۔ دیکھیں خان کا میسج بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان کا مستقبل ایک خوددار اور خود مختار پاکستان میں ہے، جس کے لیے وہ سٹرگل کر رہے ہیں، اور پوری پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں پنجاب کے، عظیم الخان صاحب، تو آپ نے جلسہ کرنے کے لیے سب سے پہلے درخواست کہاں پر دی اور وہاں پر سے آپ کو کیا جواب ملا؟ دیکھیں، ڈپٹی کمشنر آفس میں ہم نے اپلیکیشن دی، وہاں سے ڈی آئی جی آفس میں وہ فار سیکورٹی ارینجمنٹس بھیجی گئی، وہاں سے وہ ایس پی صاحب آپریشن مالٹاؤن کو بھیج دی گئی، وہاں سے ہمیں جواب آیا کہ یہ جی ابھی اوپر سے ہمیں کلیئرنس نہیں مل رہی۔ اوپر سے مطلب؟ ظاہر ہے یہ جو کیئر ٹیکر یہاں پہ ایک بلا وجہ کا بیٹھا ہوا ہے غیر قانونی طور پہ، محسن نقوی۔ غیر قانونی تو نہیں، وہ تو نگران چیف منسٹر۔ نو 3 مہینے کے لیے اس کی مدت تھی، اور آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا، تو یہ غیر قانونی ہے۔ غیر قانونی ہے تو پھر تحریک انصاف نے اس اقدام کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ اس حوالے سے پٹیشن پینڈنگ ہے، ابھی تک ڈیسیژن نہیں ہوا، لیکن اگر یہ ڈیسیژن ابھی نہیں بھی آتا تو بھی غیر قانونی ہے، چونکہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ اگر اسمبلی اس کی مدت سے پہلے ریزالو ہوگی۔ اب جلسے کی بات کہاں تک پہنچی؟ جلسے کے حوالے سے آج آنریبل کورٹ نے بہت سخت ڈائریکشن دی ہے ڈپٹی کمشنر کو کہ آپ کل تک اس کو ڈیسائیڈ کر کے رپورٹ دیں، اور چونکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جلسے کر رہی ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ نون لیگ چھوٹی چھوٹی جلسیاں کر رہی ہے، تو پاکستان کی سب سے مقبول جماعت پی ٹی آئی اپنا منشور پیش کرنا چاہتی ہے۔ آپ مقبول جماعت کہہ رہے ہیں، فواد چودھری آپ کو چھوڑ گئے، صداقت باسی وعدہ معاف گواہ بن گئے، عثمان ڈار وعدہ معاف گواہ بن گئے، پرویز ہٹک آپ کو چھوڑ گئے، تو پیچھے آپ کے پاس رہ کیا گیا ہے؟ کیا ان لوگوں کی وجہ سے لوگ پی ٹی آئی میں تھے؟ پی ٹی آئی میں لوگ تھے خان کے نظریے کی وجہ سے، عمران خان کی وجہ سے، اور عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، اور پی ٹی آئی کی مقبولیت آپ سروے دیکھ لیں سب سے زیادہ ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر لیں تو ان سے بھی زیادہ ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سب سے مقبول عام جماعت ہے۔ جماعت میں بندے کتنے رہ گئے ہیں؟ سر بندے ووٹر سے آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ کتنے یہ پارٹی کس نے چلا؟ میں کہہ رہا ہوں ضمنی الیکشن دیکھیں نا، اسی حالات میں آپ نے اسٹور کا الیکشن دیکھا، آپ نے کے پی میں سارے بلدیاتی الیکشن دیکھے، کوئی پاس بھی نہیں آیا۔ عام انتخابات تحریک انصاف لڑے گی اگر جنوری میں ہوتے ہیں؟ سر ڈٹ کے لڑے گی اور جیتے گی، بائیکاٹ تو نہیں کرنے جا رہے؟ نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو جیت رہے ہیں، کیوں بائیکاٹ کریں گے؟ اگر عمران خان کے بغیر الیکشن ہوا تو پھر دیکھیں، بات ہے میسج کی، بات ہے عمران خان کی ڈٹرمنیشن کی۔ اگر تو عمران خان خدا نخواستہ اس ملک سے بھاگ جاتا ہے بھگوڑے نواز شریف کی طرح، تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا پیچھے، لیکن جب وہ ڈٹ کے کھڑا ہے تو پھر قوم بھی اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہے۔ سوال ہو رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان کو الیکشن سے مائنس کر دیا جاتا ہے، نااہل کر دیا جاتا ہے، سائفر کیس میں سزا ہو جاتی ہے، تو پھر بھی کیا تحریک انصاف الیکشن لڑے گی؟ نہیں، کیا اس کے پیغام کو بھی مائنس کر دیا جائے گا؟ کیا اس کے پیغام کو بھی انڈو کر دیا جائے گا؟ دیکھیں، پرسنالٹی زندہ رہتی ہیں اپنے میسج کی وجہ سے، اپنے نظریے کی وجہ سے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مائنس عمران خان کے باوجود تحریک انصاف الیکشن لڑے گی؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، پاکستان یہ اس بات کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ عمران خان کو مائنس کر دیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ اتنی بڑی یہ حرکتیں کرنے جا رہے ہیں، یہ سارا کا ساری ایک چال چل رہے ہیں، سازش بنی ہوئی ہے، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پرسنالٹی زندہ رہتی ہے اپنے نظریے کی وجہ سے، عمران خان کے نظریے کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، نواز شریف آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو، لاکھوں لوگ لے کر آ رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں، لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ ایک چور آ رہا ہے، اسی لیے اس کے استقبال کے حوالے سے جو پروسیشنز یہ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے،
ان میں شہباز شریف کا جو استقبال ہوا کا نام میں دیکھا ہے. چھوٹے چھوٹے پروسیشن تو نہیں، آپ نے شادرہ میں جلسہ دیکھا، آپ نے ٹھوکر نیاز بیگ پر مریم نواز کا جلسہ دیکھا، اس طرح تو نہ کریں آپ. دیکھیں کھانے کی میز جیسے کوئی شادی ہو رہی ہو اس قسم کی میز لگا کے اور اس کو پہ بھی لوگ پورے نہ آئیں. آپ پہلے سے ہی لوگوں کو میڈیا کے ذریعے دکھائیں جی آپ کے لیے بریانیاں پک رہی ہیں، قورمے پک رہے ہیں، زردے پک رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ نہ آئیں. تو اب میں تو نہیں کہتا سارا پاکستان دیکھ رہا ہے. چلیں آخری بات مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان کو سائفر کیس میں سزا ہونے جا رہی ہے، کیا لگتا ہے کتنی دیر تک خان صاحب مزید جیل میں رہیں گے؟ دیکھیں آج یا کل میں شاید ان کی ضمانت کا انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا اور ہم پورا امید ہیں کہ وہ ضمانت پہ رہا ہو جائیں گے. سائفر کیس میں سائفر کیس ہے کیا؟ یہ وہی سائفر ہے جس کو آپ کی جو سیکورٹی کونسل ہے، نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، اس نے ڈسکس کیا اور اس نے یہ قرار دیا کہ یہ مداخلت بھی ہوئی ہے اور سازش بھی ہوئی ہے، اور یہ اس پرائم منسٹر کے خلاف یہ کیس بنایا گیا جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ڈاکومنٹ کو پبلک کر دے. اس کیس کی تو کوئی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے. نہیں تو میرا سوال پھر وہی ریپیٹ میں کر رہا ہوں، خان صاحب الیکشن سے پہلے جیل سے باہر ہوں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ الیکشن ان کی قیادت میں پی ٹی آئی لڑے گی. ان کی قیادت میں؟ ان کی قیادت وہ تو دیکھیں آلریڈی نااہل ہو چکے ہیں. توشاہانہ کیس میں بھی آپ دیکھیں توشاہانہ کیس میں سزا معطل ہوئی ہے. دیکھیں میری بات سنیں، ایک سزا ہوئی تھی، وہ سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی. معطل کر دی ہے. اپلیٹ جو ہے کورٹ جب اس کو ڈسکس کرے گی تو وہ سزا ختم بھی ہو جائے گی. جس طرح وہ ٹرائل کیا تھا ہمایوں دلاور نے کہ آپ کو صفائی کے لیے گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی، فیصلہ کر کے اور دوڑ لگا کے اور باہر ادھر ہی چلا گیا جہاں اس کا آقا بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کیس ہے ہی کوئی نہیں. سائفر کیس بھی ایسا ہی ہے. کل کا جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس کو اب کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیں اب وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. میرا تو خیال یہ تھا کہ سپریم کورٹ کو اپنے رولز خود بنانے چاہیے، اور اس حوالے سے کانسٹیٹیوشن بھی بہت کلیئر تھا کہ عام قانون کے ذریعے سپریم کورٹ کی جو رولز بنانے کی طاقت ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب چونکہ آنریبل ججز کا فیصلہ ہے اور ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے. اور اس فیصلے سے نواز شریف کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن پر کیا اثرات ہوں گے؟ وہ انہوں نے طے کر دیا ہے کہ جو پہلے فیصلے ہوئے ہیں ان کو ہم اپیل کا حق نہیں دیتے، لیکن اس سے پہلے ہی یہ ایک قانون بنا چکے ہیں الیکشن ایکٹ. ہاں، تو اس میں جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو انہوں نے 5 سال کر دیا تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کوشچن نواز شریف کی تاحیات نااہلی یا ان کی اہلیت کا نہیں ہے. اس وقت کوشچن یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے کون کھڑا ہے، پاکستان کو لوٹ کے اور باہر کون بھاگ جاتا ہے، پاکستان میں رہ کے لوگوں کے حقوق کے لیے کون جنگ لڑ رہا ہے، اور بار بار پاکستان سے بھاگ کے اور پھر غیر ملکی آقاؤں کی 3.5 مداخلت سے دوبارہ کون آتا ہے. دیکھیں عظیم اللہ صاحب، 3.5 سال تک عمران خان کی حکومت رہی، پنجاب میں وسیم اکرم پلس کو لگا دیا گیا، پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا گیا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سروے کہہ رہے ہیں، رپورٹس کہہ رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا وسیم اکرم پلس کو لگانے کا فیصلہ درست نہیں تھا، اور کیا بڑی غلطی عمران خان نے کی جو وہ اقتدار سے ہٹ کر جیل میں پہنچے؟ دیکھیں سروے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی 76% اس ملک میں مقبول ہے، 81% اس ملک میں مقبول ہے. سروے تو سارے پی ٹی آئی کے ساتھ. مقبولیت کی بات نہیں کر رہا، نہیں، میں دیکھیں 3.5 سالوں کی بات کر رہا ہوں. 3.5 سال میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6% پہ چلا گیا تھا کرونا کے باوجود. آپ دیکھیں مجھے لگتا ہے عظیم بھائی آپ میرے سوال کا جواب نہیں دینا چاہ رہے. بہرحال آپ اپنے ظاہری بات ہے پارٹی کے عہدیدار میں تو اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں. میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی جو وہ وزیر اعظم کی کرسی سے اٹھ کر وہ جیل میں پہنچے؟ پاکستان میں ہر آدمی کی، ہر لیڈر کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ خود مختار پاکستان کی بات کرتا ہے. نواز شریف نے بات کی تھی. نہیں، نواز شریف تو اپنے نظریے سے واپس ہو جاتا ہے، خود بھاگ کہا جاتا ہے. ہے نہیں، وہ بزدل آدمی اس لیے بھاگ جاتا ہے، یہ بہادر ہے اس لیے. بزدل نہیں تھا، وہ تو اپنی وائف کو بستر مرگ پر چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر ایئرپورٹ پر آیا اور خود آگے گرفتاری دی، اور اس کے بعد جھوٹ بول کے بھاگ گیا. اور وہ آپ کی حکومت میں بھاگا. اگر آپ کی حکومت نے خود کہا کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس یہ ہیں، آپ کی اس وقت منسٹر تھی یاسمین راشد، ان کی سربراہی میں میڈیکل بورڈ تھا، اس وقت نواز شریف کی حکومت نہیں تھی. میڈیکل بورڈ نے کہا تھا کہ 4 ہفتے کے لیے اجازت دے دے، اس کے بعد 4 سال بعد آیا، تو یہ جھوٹ بولا ہے نا. دیکھیں بات کیا ہے، بات سمپل نہیں، بات بہت سمپل ہے. بات بہت سمپل ہے کہ خان نے کہا تھا کہ میرے ملک میں امریکہ مداخلت کیسے کر سکتا ہے. 4 ہفتے کے لیے نواز شریف گئے ملک سے باہر، رائٹ. آپ کی حکومت نے، عمران خان کی حکومت نے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کون سی ایک درخواست ہائی کورٹ میں دی؟ ایک درخواست نہیں ڈالی. ہائی کورٹ میں ہماری اپلیکیشن پینڈنگ ہے، اور ہائی کورٹ میں جس آدمی نے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ ضمانت دی تھی وہ بعد میں اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا اور اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا.
اس ملک کو تباہ کر دیا اس نے 16 مہینے میں. ہائی کورٹ سے میں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ جس آدمی کی ضمانت پہ ایک آدمی گیا اور وہ پرووڈ جھوٹا ثابت ہوا، اس کو آپ نے کیسے اجازت دے دی کہ اس ملک آپ کو جلسے یہ 9 مئی کے بعد پہلا جلسہ ہوگا تحریک انصاف کا، اگر اجازت مل جاتی ہے تو لگتا ہے کہ آپ کو جلسہ ہو جائے گا؟ یہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا کہ لاہور کو یاد تازہ ہو جائے گی خان کی. اجازت مل جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.